اور 981 کتاب لکھی ہے جو اس وقت ورثہ ہے، کچھ مطبوع ہے کچھ مخطوط ہے. آپ علامہ سکے گا تو علامہ یہ 981 کتاب کی مصنف. جو ان کی کتابیں اس وقت پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن علماء سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا. یہ 62 سال 6 ماہ اور کچھ مہینے کچھ دن آپ نے عمر پائی. 63 سال کی عمر میں عشق کی عمر ہے. عشق کی عمر ایسی سورہ یاسین کی پڑھتے پڑھتے انتقال شہری کی دنیا کی رات. تو یہ انہوں نے لکھا، انہوں نے فرمایا کہ ابو العباس تنجا دینے والے تنجا مراکش کا ایک شہر ہے. الحمدللہ میں اس وقت شیخ جزوری کی زیارت کے لیے مراکش گیا تو میں رباط کی دارو خلافت ہے، مراکش کا مطلب رباط ہے. رباط پر بس پر بیٹھا، راستے میں تنجا شہر آیا. تو شہر تنجا کے اندر سے گاڑی گزری. اس اعتبار سے تو 3 دن گزریں کہ آپ پڑھتے ہیں تو حیران ہو جائیں گے. پوری دنیا کے شہروں کے نام بھی ہیں اور وہ کہتی تھی دوسری کتابوں سے دیکھنے کے بھی ہے، کتابوں سے دیکھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ایک مقام ادا کرتا ہے کہ متکبر بن جاتے ہیں. لیکن عرض کو نصیب ہوتا ہے. یہ خود اپنے جسم کے ساتھ سارے گشت لگاتے ہیں اور ہر شہر کو پنجہ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ قدم یہاں ہے دوسرا قدم مکہ شریف میں ہے. یہاں اللہ اکبر تکبیر تحمید پڑھتے تو مکہ شریف ساتھ ہوگا. حضور علیہ السلام کو سلام پیش کرتے تو مدینہ پاک ہوتا ہے اور بعد میں حضور ہو جاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سید کائنات علیہ السلام فرامین جاری کر کے ایک حدیث کا فرامین جاری کر کے لکھ رہے جو نئے اولیاء ہیں ان کی نام لکھ رہی ہے اور ان کی ترجیح لکھ رہی ہے کہ فلاں کو ابدال بنا دو، فلاں کو اختیار بناؤ، اس کو نقیل بناؤ، اس کو پکار دو. فرماتے میرے بھائی محمد نامی اس کے نام حضور اس کا نام لکھا اور اس کو بہت اونچی درجے کی ہدایت عطا کی. فرمایا میرے بھائی محمد کسی کے سامنے چھپی نہیں. ہر آدمی جب اس کا چہرہ کہتا تھا تو مان لیتا تھا کہ ولی ہے، کیوں؟ کیونکہ چہرے کے اوپر کبھی کبھی نور جلتا تو پوچھا گیا کہ یہ نور کیوں چمکتا ہے آپ کی دل پر، آپ کے چہرے پر؟ تو فرمایا حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر پھوٹ ماری. ابھی تک آیا میں ایسے ہے ولی. اللہ تعالیٰ عطا کرے حضور کی سچی محبت عطا کرے اور سچوں کی اور باتیں سنیں لوگ مجبور کرتے اور شوق رکھتے ہمارے اب سچوں کی بات سیدی مرشدی سیدی احمد سیدی احمد رفاعی کو استاد سے مل رہے. آپ موسیٰ میں آپ کا روضہ پاک موسیٰ کے رات کا ایک شہر ہے وہاں ہے. ابو الحسن بھی ان کے پاس حاضر ہوئے بیعت حاصل کرنے. ہم نے فرمایا ما انا شیخ کو کہ حضور سے ان کے لیے لکھا ہے ما انا شیخ کو میں تیرا مرشد نہیں ہوں. شیخ کا عبد الرحیم کے خلاف تمہارے مرشد عبد الرحیم کے نام ہی یعنی جاؤ کے نام مصر میں مصر موسیٰ اور مصر میں کتنی مساوت ہے. ہم تو آج شکر کرتے مگر کی بات یہ ہے کمال کرنا تمہارے والوں کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ کہاں ہے.
اب ورنہ میں تمہارا مرشد نہیں ہوں، تمہارا مرشد ابراہیم کلامی ہے. جب گئے سیدھے ابراہیم کلامی کے پاس. اب آگے دیکھیے ذرا، میں جو کچھ سناتی ہوں آپ کو اللہ کا نور فرماتے ہیں. تو خلافت میں بھی آ رہا مرید ہونے والے احمد کے لیے ہر مسلمان مجھے سمجھتا ہے حضور کو لوگوں کو پہچان لیا ہے. سچی ہے، میں نے ابھی تک حضور کو نہیں پہچانا. ہم کیسے نہ لیتا ذرا ستارہ لگا دیا کہ عاشق بن گئے اور جیسے کے ساتھ غلطیاں کی. جوتا پہنا ہوا حضور عبداللہ شاہناشی کو میرے ربانی فرماتے میں تو لباس کو علماء کو کہا کرتا تھا کہ جوتا پہن کر حضور علیہ السلام کا نام نہیں آتا ہے. جوتا پہن کر حضور کو دور کیسے نہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. فرمایا عرض کرنا بھی ایسا حضور کو نور علیہ السلام کو پہچان لیا ہے. عرض کی گئی رخت سے القدس شریف حتى تعرف النبي صلى الله عليه وسلم توبة المقدس تاکہ تجھے حضور علیہ السلام کی پہچان ہو کہ وہ مقدس تھا تو وہاں تو نصیب ہوگا. عبدالرحیم کلامی تو معلوم تھا. آپ فرماتے دور ہی میں بیت المقدس میں اپنا پہلا پاؤں رکھا تو مجھے نور نے گھیر لیا. میں ہر طرف کو دیکھتا تو سید کائنات علیہ السلام نظر آ گئے. حتیٰ کہ زمین اور آسمان عرش معلا لوح محفوظ کرسی قلم سب مجھے نظر آئے اور سب کے اندر حضور کو نور سب کا نور اس نور کے اندر حضور علیہ السلام کو پاؤں. اور فرمایا میں دیکھ کے واپس کیا تو حضور نے فرمایا عبدالرحیم کلامی نے ہاں جی حضور علیہ السلام کو پہچان لیا. اب کی جیب میں جان لیا ہے. فرمایا آج آن قبولت طریقہ تو آج آن قبولت طریقہ تو کس وقت تیری طریقہ کامل لم يكن الأخطار أخطارا والأوتاد أوتادا والأغياث أغياثا إلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. کوئی قطب نہیں بن سکتا، کوئی غوث نہیں بن سکتا، کوئی ولی نہیں بن سکتا الا حضور علیہ السلام کی معرفت سے. جب حضور کی معرفت چیز ہو اس کو بھی ولی بنتا ہے. یہ سیدھی صوفی کا یہ اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ سچ سکھائے اور جھوٹ سے بچائے اور حقیقت سے بچائے اور ہر اس غلطی سے بچائے جو اللہ اس کی نصیحت کو ناپسند ہے. تو اللہ میرے دل اور آپ کے دل کو اپنی محبت ہمارے سب سے معمول اور آواز فرمائے. دعا سے